میں ایک بات اور بتا دوں، حضرت دعا کریں گے تمہارا مقدر تو سور ہی جائے گا، لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ مصطفیٰ کی اولاد کو دیکھ رہے ہو۔ ارے مصطفیٰ کی اولاد کو دیکھ رہے ہو، یعنی وہ جو نور ہے، نور، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، میدان محشر میں جب تمہیں لے جایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا دیوانے بتا کہ تو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر چال قربانے کرنے والا ہے، مصطفیٰ کا نام لینے والا ہے، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا ہے؟ تو دیوانہ کہے گا ہاں ہاں ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، مصطفیٰ کے نغمے گاتے ہیں۔ پوچھا جائے گا بتا کہ تو نے اس کو کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے جلوے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے دیکھو کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے کردار، اس کے کریکٹر، اس کی زندگی کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے چلنے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے اٹھنے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے بولنے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تو دیوانہ جواب دے گا اے پوچھنے والے، ہم نے مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اپنی قسمت پر ناز کرتے گئے، خدا کا شکر بجا لاتے گئے۔ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، اولاد مصطفیٰ کو ضرور دیکھا ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، عرس طاہر ملت، آمد حضور سید سعید اختر میاں صاحب قبلہ۔ بھائی زندہ باد، اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ارے یار بول کے دکھاؤ، بچہ بچہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ میں نے ان سے بھی کہا تھا قاری صاحب قبلہ سے، حالانکہ مشورہ یہ ہوا تھا کہ تقریر پہلے میری کرائی جائے گی، تو میں نے بھی عریضہ پیش کیا، میں سب سے چھوٹا ہوں علم میں، عمر میں بھی، ہر اعتبار سے مجھے پہلے پیش کر دیا جائے، مہمان حضرات آئے بعد میں ان کی تقریر ہو جائے، کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں کہ سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں بول لوں، لیکن یہ میں اپنے پر فخر بھی کرتا ہوں کہ آج اولاد رسول موجود ہے اور ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی میری بخشش کا ذریعہ ہے، رب جیسا بہتر سمجھتا ہے بندے کے لیے نا ویسے ہی کر دیتا ہے۔ معاملہ کیا یہاں سے ہے، اگر تمہاری دل میں نیت اچھی ہے تو اس کا صلہ، اس کا اجر بھی اچھا ملتا ہے۔ میرے عزیزو، عرس چہلم میں آئے ہو، آج سید اختر میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی کی موجودگی میں بس میں 2-3 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد حنیف صاحب قبلہ کی فرمائش تھی، کیونکہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے کہا تھا کہ کچھ اشعار کہیں کہ نہیں کہے ہیں، میں نے کہا کچھ اشعار نہیں ہوئے، ابھی بس حال ہی میں کمرے میں بیٹھ کے 2-3 اشعار میں نے کہہ لیے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اپنا لہجہ دکھا دوں۔ اجازت ہے؟ وہ بھیا وہ لہجہ دیکھ لیے آپ، تھوڑا سا میرا بھی لہجہ دیکھ لیجئے، حضرت دعا میرا بھی لہجہ دیکھیے ذرا محبت سے، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ ساتھ میں پڑھیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور آپ سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ، سب پڑھیں گے نا؟ ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ مظہر نور خدا ہے حضرت طاہر میاں، مظہر نور خدا ہے، مظہر نور خدا ہے حضرت طاہر میاں، مظہر نور خدا ہے حضرت طاہر میاں، ارے سنیوں کے رہنما ہے حضرت طاہر میاں، سنیوں کے رہنما ہے ممبر والے عطا کر دیں، اس کامیابی کی سند سمجھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی دیں گے، اور حضرت سے بھی آج انعام مجھے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت کا انعام کیا ہوگا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، حضرت بھی نہیں بتائیں گے، یہ ہمارے اور حضرت کی ڈسکس بعد میں ہو جائے گا، اور یہ ہمارا جو ہے پرسنلی معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہ مظہر نور خدا ہے حضرت طاہر میاں، سنیوں کے رہنما ہے حضرت طاہر میاں،
اگر شعر اچھا ہو تو یہاں سے نہیں نعرہ اب یہاں سے لگے گا. شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا. حضرت دعا فرمائیں کہ دشمنان سرور کو نو مکہ کے واسطے دشمنان سرور کو نو مکہ کے واسطے دشمنان سرور کو نو مکہ کے واسطے ارے خنجر احمد رضا ہے حضرت طاہر میاں. کوئی نعرہ کسی بھی یاد نہیں لگ رہا. اللہ اکبر. اس علاقے میں تو اتنے جلسے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ دنیا میں ہے وہ نعرہ سیکھ کے آیا. یہاں اتنے نعرے لگائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں آپ نعرہ نہیں لگاتے کوئی بات نہیں میں محبت سے ان سے کہہ دیتا ہوں آپ نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر. سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور آل رسول کو گواہ بنا لیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس طاہر ملت، طیبی واحدی دولہ، شہزادہ طاہر ملت. بھائی زندہ باد. ماشاءاللہ. چلیے نعرہ گیا نہیں نعرہ بچ گیا. نعرہ لگایا گیا. نعرہ بچ کیا گیا؟ ہمیں نعرے سے جو بچتا ہے وہ کہیں نہیں بچتا. یہ سمجھ لیجیے آپ. ہمیں یہی تو نعرہ ہے جو بدر میں لگا تھا نا تو جنازے کفار کے اٹھ گئے تھے کافروں کے جنازے نکل گئے تھے. ہمیں یہی تو وہ نعرہ ہے نا جو عباس نے لگایا تھا. ظالموں کے قلعے ہل گئے تھے. ذرا محبت سے ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں. ذرا قاری غلام محمد غوثی صاحب کے آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں. دیکھیں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سبھی لوگ شریک ہوں گے کہ فیض رضوی واحدی چشتی ہے بہتا جس جگہ. فیض رضوی واحدی چشتی ہے بہتا جس جگہ. فیض رضوی واحدی چشتی ہے بہتا جس جگہ. ارے وہ سمندر علم کا ہے حضرت طاہر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور طاہر ملت، طیبی واحدی دولہ. بھائی زندہ باد. اشعار تو بہت ہیں میں تمام اشعار کو حذف کر دیتا ہوں مقطع پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بس تھوڑی دیر 5 یا 10 منٹ گفتگو بھی آپ سے کرنی اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں دیکھیے پڑھتا ہوں مقطع. دیکھیے قاری صاحب کہ مانگ لے ان سے ریاض القادری تو مانگ لے. اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ میں درد ہو گیا ہو یار کیسے مانگ لے وہ تو قبر میں چلے گئے. تو صدیق حسن بھوپالی سے پوچھا جائے اور کے چمچوں سے بھی پوچھا جائے کہ تمہارے صدیق حسن بھوپالی جو قبر میں چلے گئے اب تم لکھتے ہو کہ صدیق حسن بھوپالی اپنی قبر سے اٹھ کر ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں. ہمیں جو مر کر مٹی سے مل گیا ہو تمہاری نظر میں وہ قبر سے اٹھ کر تمہاری مدد کر سکتا ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے ایک سید زادے کی موجودگی میں ہمیں تمہارے مرکٹ میں مرنے والے لوگ جب قبر سے اٹھ سکتے ہیں تو میرا غوث بھی اٹھ سکتا ہے قبر سے اور اٹھ ہی نہیں سکتا بلکہ قبر والوں کو اٹھا سکتا ہے اور ان کے صدقے میں میرا طاہر ملت بھی قبر سے اٹھوں کو اٹھا. بے شک. زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے جسے چاہے یہ رب کائنات جسے چاہے عطا کر سکتا ہے. یہ رب ہے رب جب چاہے جسے چاہے جیسا بنا دے. کہتے ہیں یار کیوں مانگ رہے ہو قبر والوں سے کیوں مانگ رہے ہو. ارے آپ مانگ میں رہا ہوں پیٹ میں درد تمہارے ہو رہا ہے
بہرحال بات طویل ہو جائے گی، میں مقطع پڑھتا ہوں، پھر کسی موقع پر قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کا حوالہ دوں گا اور ان کی گھر کی کتابیں کھول کے دکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال ان بدبختوں کا نام کیا لوں یار، مجھے تو اپنے حبیب کا نام لینا ہے، اپنے محبوب کا نام لینا ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کا نام لینا ہے۔ ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول کہ مانگ لے ور سے ریاض القادری تو مانگ لے ور سے ریاض القادری تو مانگ لے ان سے ریاض القادری تو مانگ لے، صاحب جود و سخا ہے حضرت طاہر میاں، صاحب جود و سخا ہے حضرت طاہر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ رب کائنات نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں جانچ کری جائے، ٹیسٹ لیا جائے، ایگزام لیا جائے کہ تم میں سے کس کا کام، کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے برے ہیں۔ یہ رب کائنات بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تمہاری جانچ کر لی جائے، تمہیں پرکھ لیا جائے، تمہیں سمجھ لیا جائے۔ تمہیں زندگی دی گئی ہے تو تمہیں سمجھا جائے گا، تمہیں جو ہے تمہاری جانچ بھی کری جائے گی۔ آج لوگ دنیا میں آتے ہیں بڑا اترا کر کہہ دیتے ہیں، جو موت اور زندگی کا معاملہ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان سمجھتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کر؟ ارے یار 4 دن کی زندگی ہے نا، موت سے زندگی گزار لو، عشرت سے زندگی گزار لو، خوب پیسہ خرچ کر کے زندگی گزار لو، خوب کھانے پینے میں خرچ کر دو، ادھر دولت خرچ کر دو، ادھر دولت خرچ کر دو، یہ مکان بنا لو، یہ پراپرٹی قبضہ کر لو، یہ دوسرے کے کھیت پر قبضہ کر لو، دوسرے کے پلاٹ پر قبضہ کر لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، موت سے جی لو۔ اللہ اکبر، کا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تجھے مرنا بھی ہے؟ اور خالص مرنا نہیں ہے میرے عزیز، مرنے کے بعد تجھے قبر میں بھی جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا جانتا ہے نا؟ علماء بتاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، ان سے پوچھو میرے عزیزو، جب تم قبر کے اندر جاؤ گے نا، اندھیری کوٹھری ہوگی، اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی چراغا نہیں ہوگا، کوئی دیا نہیں ہوگا، تم موم بتی بھی نہیں جلا سکتے، کوئی چراغ نہیں جلا سکتے، وہاں ڈیکوریشن نہیں کر سکتے، کوئی بلب نہیں جلا سکتے ہو، کوئی الیکٹرانک چیز نہیں لے جا سکتے ہو، کچھ روشنی نہیں کر سکتے میرے عزیز۔ وہاں پر جانے کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی کی کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تمہارے اعمال اچھے ہوگے تو روشنی کی روشنی ہوگی، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی روشنی اور چراغا ہی نظر آئے گا۔ لیکن میرے عزیز تمہارے اعمال کیسے تھے؟ تم نے کبھی اعمال کو دیکھا؟ میرے عزیز تم تو یہ کہہ دیتے ہو مر جائیں گے، مرنے کے بعد کیا رکھا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، جی لو میرے عزیز۔ 4 دن کی زندگی کو جینے والوں، 4 دن کی بھول کی زندگی جینے والوں، 4 دن کی غفلت کی زندگی جینے والوں، یاد رکھو رب کائنات موت دینے والا ہے، رب کائنات زندگی دینے والا ہے۔ کہ تو جانتا نہیں اگر رب کائنات چاہے لے تو جو سانسیں تو لے رہا ہے، اگر رب چاہے لے تو ایک سانس اندر لے تو باہر نہیں نکال سکتا، وہ مالک ہے، وہ رب کائنات ہے۔ تو جانتا نہیں ہے تو کہاں زندگی گزار رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ تو کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ تو رات بھر رنڈیوں کا ناچ تو دیکھ لیتا ہے، پارٹیاں اگر آ جائیں، ناچنے والی عورتیں آ جائیں تو پوری رات بس قربان کر دیتا ہے، پیسہ ایسے لٹاتا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اپنی کھیتوں کھلیان کو بیچ دیتا ہے اور ان کے پر پیسہ لٹاتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کمروں میں لے جا کر تو زنا کے بازار کو عام کر رکھا ہے، منڈیوں کو جو ہے آباد کر رکھا ہے، جوا شراب کی منڈیوں کو آباد کرنے والوں مسلمانوں، کہ تم بھول گئے تمہیں مرنا بھی ہے، تمہیں قبر کے اندر بھی جانا ہے، کہ تم سے سوال نہیں ہوگا، کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ بتا
ہم نے تجھے باڈی صحیح سالم دی تھی، تجھے ہاتھ دو دیے تھے، تجھے آنکھیں تجھے دی تھی، تجھے کان دیے تھے، تجھے سر دیا تھا، تجھے پیر دیے تھے، بتا اس کا استعمال کہاں کیا تھا میرے عزیز؟ تم جواب نہیں دے پاؤ گے، تم ہاتھ کا حساب نہیں دے پاؤ گے، تم آنکھوں کا حساب نہیں دے پاؤ گے، تم پیروں کا حساب نہیں دے پاؤ گے۔ یاد رکھو میرے عزیز، ابھی وقت ہے، تمہاری سانسوں کی ڈوری ٹوٹی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ میں یہ عمل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے وہ لوگ جو بڑے بڑے طاقتور تھے وہ بچ نہ پائے، وہ بھی مزہ چکے اور قبر میں چلے گئے۔ فرعون نہ بچا، قبر میں چلا گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ ارے ایسے ایسے بادشاہ ہے جو قبر میں دب کے مر گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام لیوا نہیں میرے عزیزو۔ بڑے بڑے اللہ کے مقدس ولی بھی آئے، انہیں بھی قبر کی جانب جانا پڑا۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے جو قبر میں چلے گئے، قبر کے اوپر یعنی زمین کے اوپر تھے، تب بھی شان سے زندگی گزارتے تھے، سیرت مصطفیٰ ان کے اندر دیکھنے کو ملتی تھی۔ اور جب قبر کے اندر چلے گئے تو سکون آرام سے سوتے ہوئے بھی ملتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم کہاں کھو گئے ہو؟ تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کرا تم نے؟ تم ایک رات جلسے میں نہیں دے سکتے ہو، لیکن جا کے تم جو ہے شراب کی منڈیوں میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، شراب کی بھٹیوں میں جا کر بیٹھ جاؤ گے، پوری رات گزار دو گے۔ لیکن میرے عزیز تم جانتے رہی ہو یہ جلسہ ہے، جلسہ۔ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کیا ہوتا ہے جلسے میں؟ کہ جلسے میں کہ ناچا جاتا ہے، جلسے میں کہ ڈانس کیا جاتا ہے، کہ جلسوں میں نمائش کری جاتی ہے، کہ یہاں پر جو ہے ماتم کیا جاتا ہے، کہ یہاں ڈھول بجایا جاتا ہے، یہاں تاشے بجائے جاتے ہیں۔ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو جلسے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہر ایک اس جلسے میں جایا کرو جس جلسے میں مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو، مصطفیٰ کی اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ مجھے پتا بھی نہیں کہ یہ جلسہ ہمارا آخری ہوگا کہ پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا، پتا نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، تمہارا جلسے میں جانے کی مہلت نہ مل پائے۔ میرے عزیزو، جلسے میں آنے سے گھبراتے ہو، میلاد مصطفیٰ میں آنے سے گھبراتے ہو، علماء فرماتے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر نوری مخلوق یعنی فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ وہ اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ علاقے پوری زمین میں گشت کرتے گئے، ڈھونڈتے گئے کہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں پہ وہ مقدس جماعت آ جاتی ہے، اور آنے کے بعد دیکھتے کیا ہے، کون علماء ہے، کون مقررین ہے، کون شعراء ہیں، کون خطباء ہیں، کون نقبہ ہیں، کون سامعین ہیں، کون آنے والا آیا ہے۔ رجسٹر کو نکالا، نوٹ کر لیا، اور کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے میرے مولا زمین سے آیا ہوں، زمین پر تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرا نام لیا جا رہا تھا، تیرے محبوب کا نام لیا جا رہا تھا، تیرے محبوب کی اولادوں کا نام لیا جا رہا تھا۔ اور کیا کر رہے تھے؟ مقررین جو ہے ذکر کر رہے تھے، سامعین سے بیٹھے ہوئے سماعت کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے کہ نذرانہ بھی دے رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے کہ سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے کہ سید زادہ بھی آیا ہوا تھا، یعنی بلگرام شریف کی سرزمین سے چل کر سید سعید اختر میاں واحدی صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی بھی آئے ہوئے تھے، تیرے محبوب کی اولاد بھی آئی ہوئی تھی۔ لوگ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہے اور فرمائیں گی فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور طاہر ملت، وہی زندہ باد۔ کیا سمجھتے ہو؟ جلسے کو تم نے کھیل سمجھ لیا ہے؟ ہمیں اس جلسوں میں آنے سے مقدر سور جاتے ہیں، جلسوں میں آنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جلسہ جلسے کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں تماشا گیری، آج تماشا گیری زیادہ ہونے لگی ہے۔ میرے عزیزو، جلسے کو تماشگیر نہ بناؤ، جلسوں میں آؤ اس نیت کے ساتھ کہ آج ہماری اصلاح ہو جائے، ہم کچھ سیکھ کے جائیں یہاں سے۔ میرے آقا بھی ذکر کرتے تھے، بس سستی تھی، خطاب کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت، لوگ سنتے تھے اور سننے کے بعد عمل کرتے تھے، تو ان کا سنانا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تم کا تو ویسے بھی قبول ہے یار، ہے کہ نہیں؟ تم سنو یا نہ سنو، مصطفیٰ کا تو سب قبول ہے۔
لیکن مصطفیٰ چاہتے تھے کہ جو آئے وہ بھی سنیں، اس پر عمل کر لیں، وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ آؤ بس میں بیٹھو، ہر ایک مقرر تمہارے گھر نہیں جا سکتا، ہر ایک خطیب تمہارے گھر نہیں جا سکتا، کیا ایک بس کو سجاؤ بیٹھا لو، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، آؤ بیٹھو، جہاں وہ باتیں بتائی جائیں کہ سنو، سن تمہاں چھوڑ کے مت جانا بلکہ اس پر عمل کر لیں، تب تو جلسہ بھی کامیاب، تمہارا آنا کامیاب، تمہارا بلانا کامیاب، تمہارا پیسہ خرچ کرنا بھی جو ہے کامیاب۔ اگر ایک بھی اصلاح نہیں پا پایا تو میرے عزیز بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں حضرت کی موجودگی میں، اگر ایک بھی اصلاح نہ پایا، ایک بھی سدھرا نہیں، ایک نے بھی توبہ نہ کی، تو پھر وہ جلسہ جو ہے کامیاب میں سمجھتا نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہوتا ہے اصلاح ہو جائے، یہی مقصد ہے نا میرے عزیز، یہی مقصد ہے نا۔ اگر یہی مقصد ہے تو میرے عزیز علماء تم سے بیان کرتے ہیں نا، تم سے خطاب کرتے ہیں، سیکھو، سنو، سمجھو، عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو سب معاملہ بیکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت زندگی کو پیدا کیا، آج نہیں تو کل تمہیں بھی مرنا ہے، قبر کی جانب جانا ہے، حساب و کتاب طے، جواب تمہیں دینا ہوگا۔ آج حالات کیا ہیں؟ پارٹیاں بندی ہو گئی، آج جلسوں میں بھی پارٹیاں بندی، کس نے کرایا؟ فلاں نے کرایا، نہیں جائیں گے، کہ فلاں نے کرایا ہے جائیں گے، کیا مطلب؟ تم اس سے محبت نہیں کر رہے نا، اس لیے کہ تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے والحب فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض یعنی نفرت کرو، یہی ایمان ہے۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذاتی دشمنی، اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، اور سمجھتے ایک صاحب ہم مومن ہیں۔ یہ مومن کی علامت نہیں میرے عزیز، یہ مومن کی ہرگز علامت نہیں ہے۔ میرے آقا نے تو اپنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے، غیروں کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ کیا ضرورت تھی مصطفیٰ کو رات رات بھر آنسو بہانے؟ کیا ضرورت تھی؟ مصطفیٰ نے اپنوں کے لیے بھی آنسو بہائے ہیں، غیروں کے لیے بھی بہائے ہیں۔ مصطفیٰ چاہتے تھے یار سب جنت میں چلے جائیں، ارے سب یہی تو مقصد تھا نا میرے آقا کا۔ میرے آقا تو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یاد رکھو میرے عزیز، رحمت ہمارے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، اس لیے میرے آقا چاہتے تھے کہ سب کے سب اس رحمت کو پا کر جنتی ہو جائیں، لیکن ان کا نصیبہ الگ تھا، ان کا مقدر الگ تھا۔ رب چاہتا تھا جو تم سے محبت کر لے گا میرے محبوب وہی جنت کا حقدار۔ روشن کر دیا گیا تھا چراغ، تمہاری مرضی ہے تم روشنی لے تو لے لو۔ جلسہ سجا دیا گیا، علماء کو بلایا گیا، حضرت کو بلایا گیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم آؤ حضرت سے سیکھ لو، حضرت کا دیدار کرو، اپنے نصیبے کو جگا لو۔ اب تم گھروں میں لیٹے رہو، مارکیٹ میں کھڑے رہو، گلیوں میں اپنی رات پوری گزار دو، اور کیا کہو کہ صاحب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میرے عزیزوں، مسائل ایسے حل نہیں ہوتے ہیں، بارگاہ میں آنا پڑتا ہے تب مسائل حل ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے آنسو اس لیے بہاتے رہے کہ یہ میری امتی جو ہے نا یہ سب جنتی ہو جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کی امتیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل یہ تو بتاؤ پل صراط کیسا پل صراط ہے، کیسا راستہ ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور اس کے اوپر سے ہر ایک امتی کو گزرنا ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ اس کی تیز دھار ہے۔ میرے آقا نے اتنا سنا کہ ہر ایک امتی کو گزرنا ہوگا۔ میرے آقا سب جانتے تھے نیک بھی گزریں گے بد بھی گزریں گے۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے یاد رکھو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو اے میرے بھائیوں، اب جو میں بیان کرنے
لگا ہوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا میرے عزیزو، میرے آقا سب جانتے گئے، میرے آقا رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے، آنکھوں میں آنسو نکلتے گئے، رخسار پہ آتے گئے، رخسار سے بہتے ہوئے داڑھی کی مبارک تک آتے گئے، آپ کی داڑھی کے مبارک بھیگ کے تر ہو جاتی ہے آنسو سے، اور آنسو وہی اور آگے بڑھتے گئے مصطفیٰ کا پیر گھر، مصطفیٰ کے کپڑے بھی آنسو سے تر ہو جاتے ہیں، جس جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ کرتے وہ جگہ بھی آنسو سے بھیگ جاتی ہے، اتنا روئے مصطفیٰ، اور اسی کنڈیشن میں مدینہ سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جانے کے بعد ایک گفا میں جانے کے بعد اپنے سر کو نکیلے پتھر پہ رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگے اے میرے مولا پروردگار عالم، تو رحمان ہے، مولا تو رحیم ہے، مولا تو کریم ہے، میری امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ روتے جا رہے ہیں مصطفیٰ، آنکھوں سے آنسو نکل لگے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے گئے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کریں گے، یہ ہے ایمان۔ لیکن مصطفیٰ رو رہے ہیں، مصطفیٰ رو رہے ہیں، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں ہوش ابھی بھی نہیں آیا؟ مصطفیٰ رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزر گیا، مدینہ میں مصطفیٰ نظر نہیں آئے۔ جب مصطفیٰ نظر نہیں آئے نا، لوگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، آخر کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نظر نہیں آتے، مصطفیٰ نظر نہیں آتے، شمع بس میں ہدایت نظر نہیں آتے، آخر کہاں چلے گئے مصطفیٰ جان رحمت؟ آخر کہاں چلے گئے شمس الدعا؟ کہاں چلے گئے بدر الدجا؟ کہاں چلے گئے حبیب اللہ؟ تمام صحابہ رونے لگے، مدینہ کے در و دیوار رونے لگے، مدینہ کی فضاؤں کی آج حالت بدلی ہوئی ہے، آج لوگ رو رکھے گے، مدینہ کے گھروں میں، مدینہ کے گھروں کے اندر چولہا نہیں چلتا ہے، آج مدینہ میں غلام مصطفیٰ کھانا نہیں کھا رہے، پورا دن گزر چکا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو لوگوں نے دیکھا، ان کی کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ بال بکھرے ہوئے تھے، پورے جسم میں گرد و غبار تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ مجنون ہو گئے ہو، ایسا لگ رہا تھا یہ پاگل ہو گئے ہو۔ لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ کو، لوگ پریشان ہو گئے، کہا اے ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو؟ تمہارے جسم میں گرد و غبار کیسی ہے؟ تمہارے بال بکھرے ہوئے ٹینشن میں لگ رہے ہو، آخر کیا بات ہے ابو ہریرہ، تمہیں کس نے پریشان کر دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ تم جانتے نہیں ہو، آج پورا ایک دن گزر گیا ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، آج ایک دن گزر گیا ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، کیسے دیوانے تھے، کیسے مستانے تھے، کیسے عاشق تھے، کیسا عشق تھا ان کا۔ ایک دن گزر گیا ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ایک دن گزر گیا ہے ابو ہریرہ نے کھانا نہیں کھایا، ایک دن گزر گیا پانی نہیں پیا ابو ہریرہ نے۔ لوگوں کو معلوم چل رہا کہ آخر مصطفیٰ کہاں چلے گئے، کہیں ایسا تو نہیں مصطفیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں مصطفیٰ جان رحمت ہم سے ناراض ہو کے ہمیں سے چھوڑ کے چلے گئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں مصطفیٰ کی شان میں ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، اس لیے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ لوگ پریشان ہو گئے، مدینہ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، لوگ رونے لگے، در و دیوار رونے لگے، پتھروں اور آنسو بہانے لگے۔ آج ہوا بھی اپنے حالات بدلے ہوئے نظر دکھائی دیتی ہے، آج مدینہ کے حالات بگڑے نظر آ رہے ہیں، آج ہر طرف رونے کی آواز آ رہی ہے، لوگ پریشان گئے، مصطفیٰ کہاں چلے گئے؟ ابو ہریرہ اتنے کنڈیشن میں، ان کی کنڈیشن خراب ہو گئی، لوگ جو دیکھتے تھے انہیں دلاسا دیتے تھے زیادہ پریشان مت ہو، پتہ نہیں خدا جانے پہ کیا ہو جائے گا، ٹینشن نہ لو، گھبراؤ نہیں، آؤ ہم سب مل کر مصطفیٰ کو تلاش کریں گے۔ ابو ہریرہ مدینہ کے انٹری کرنے والے گیٹ پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھنے لگے بتاؤ کہ تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کہ تم نے شمع بز میں ہدایت کو دیکھا ہے، کہ تم نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہے، کہ تم نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے، کہ تم نے وجہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے؟ تو تمام کہنے والوں نے کہا تھا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، آج ایک دن گزر گیا ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہاں اس سے پہلے دیکھا تھا، اب ہم نے اس سے پہلے تو دیکھا تھا لیکن ایک دن گزر گیا ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا دن بھی آ جاتا ہے، مدینہ کے لوگ رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے، آج ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی، چولہا نہیں چل رہا، لوگ بھوکے گئے، لوگ کھانا نہیں کھا رہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں۔ دو دن گزر گئے، عشق دیکھو، کلیجے میں ہاتھ رکھو سنی مسلمانوں، دو دن گزر گئے، مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ادھر مصطفیٰ
मुस्तफा अपनी नुकीली पत्थर पर अपनी मुबारक पेशानी रख के गिरियादारी कर रहे हैं। वो पेशानी जिसको इमाम अहमद रजा ने यूं कहा था, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रखा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो मुबारक पेशानी नुकीले पत्थर पे है, गिरियादारी कर रखे कर रो रखे के मुस्तफा। आज 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, किसी ने मुस्तफा को नहीं देखा। लोग रो रहे, खाना छोड़ दिया, चूल्हा नहीं जलता, लोग परेशान हो गए। अबू हुरैरा बाहर निकले मदीना से और एक चरवाहे से मुलाकात हो गई। पूछा, चरवाहा तू तो जंगलों में भी जाता है, तू मदीना में भी आता है, तू कस्बों में भी जाता है, शहर में भी जाता है, क्या बता कि तूने कहीं मुस्तफा को देखा है? क्या तूने वजह तकलीफ के कायनात को देखा है? क्या तूने आमिना के लाल को देखा है? क्या तूने हमारे आका को देखा है? तो वो चरवाहा कहता है, हाँ 3 दिन पहले हमने मुस्तफा जाने रहमत को एक जंगल में जाते हुए देखा था। हज़रत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना, दौड़ते हुए जंगल में पहुंचे और पहुंचने के बाद एक और सा चरवाहे से मुलाकात हो गई। उससे भी पूछा, चरवाहा ये तो बता दे कि तूने मुस्तफा को देखा है, कि तूने इमामुल अंबिया को देखा है, कि हमें उम्मत में आंसू बहाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है, कि तूने मुख्तारे कायनात को देखा है? तो चरवाहा कहता है, इतनी शान वाली जात को तो मैंने नहीं देखा, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि 3 दिन से इस गुफा के अंदर एक रोने वाला रो रखा है, आंसू बहाने वाला आंसू बहा रखा है और अपनी उम्मत की फरियाद रब की बारगाह में पेश करता है और रो रो के कहता है, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे जानवरों ने 3 दिन से चारा नहीं खाया है, 3 दिन से पानी नहीं पिया है। मेरे जानवर उस आवाज को सुनने के बाद उसी गुफा के मुंह पे जाके खड़े हो जाते हैं। वह इसकी दर्द भरी आवाज है कि जानवर अपना सर झुका लेते गए। एक दिन मैंने भी सोचा, लाओ मैं भी जाकर देखूं आखिर इस दर्द भरी आवाज से रोने वाला कौन है। जैसे ही मैं गुफा के मुंह पर पहुंचा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हुई, मेरा जिस्म वाइब्रेट करने लगा, लरसा बरंताम हो गया। इतनी हिम्मत ना हुई कि अंदर चला जाता, ऐसी दर्द भरी आवाज की मैं कांपने लगा, वापस आ गया। अबू हुरैरा ने सुना, जब इतना सुना तो समझ गए कि हमें उम्मत में रोने वाला कोई और नहीं हो सकता है, हमें उम्मत में आंसू बहाने वाला कोई और नहीं हो सकता है। जरूर वो मुख्तारे कायनात है, इमामुल अंबिया में हमारे आका है। अबू हुरैरा दौड़े और दौड़ने के बाद उसी गार में पहुंचे, देखते क्या गए, मेरे आका अपनी पेशानी मुबारका को एक नुकीले पत्थर पे रख के फिर रो रखे गए, आंखों से आंसू बह रखे गए, पूरा जिस्म आंसू से भीगा हुआ गए। हज़रत अबू हुरैरा रोते हुए मुस्तफा के कदमों को पकड़ लेते गए और अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह आज तो 3 दिन गुजर गए, आप मदीना में नहीं आए हैं। मदीना वाले लोग रो रहे हैं, मदीना के लोग परेशान गए, या रसूल अल्लाह जल्दी मदीना चल गए, कहीं ऐसा ना हो लोग इंतकालात करने लगे, लोगों के जनाजे निकलने लगे, कहीं ऐसा ना हो घर में मातम हो जाए, लोग बहुत परेशान हैं, या रसूल अल्लाह चल गए। लेकिन मेरे आका ने अभी भी अपने सर को सजदे से नहीं उठाया, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर को पता चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर आए, कदमे मुस्तफा से लिपट कर अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह जल्दी से अपने सर को उठा लीजिए, लोग रो रहे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। हजरत उमर आ गए, मनाने लगे, सर उठाया नहीं, उस्मान आ गए, सर को उठाया नहीं, लोग रो रहे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सय्यदुल मुफस्सिरीन आ गए, लेकिन अभी भी सर को उठाया नहीं है। हजरत जाबिर मना रहे कि मुस्तफा सर उठाते नहीं, दीगर सहाबा आ गए, लेकिन आका ने अभी भी सर को उठाया नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा हमारे लिए रो रहे हैं, गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं, सियाकार के लिए रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफा आज अल्लाहु अकबर कबीरा 3 दिन गुजर गए। सलमान फारसी कहते हैं, ऐ अबू बकर भाई मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। क्या क्या मशवरा देना चाहते हो? क्या
مشورہ یہ کہ جاؤ جاؤ جلدی دوڑ کے جاؤ فاطمہ کو بلا لاؤ، اگر فاطمہ آ جائیں گی تو فاطمہ کی آواز کو، فاطمہ کی فریاد کو، فاطمہ کے کہنے کو مصطفیٰ ٹالیں گے نہیں، اس لیے جاؤ فاطمہ کو بلا لاؤ۔ مولا علی کو مشورہ دیا گیا، مولا علی دوڑنے کے بعد اپنے گھر پہنچے اور کہا فاطمہ جلدی نقاب و حجاب اوڑھ لو، جلدی سے چلو۔ کیا بات کیا ہو گئی؟ بات یہ ہو گئی کہ مصطفیٰ 3 دن سے گفا میں نقیلے پتھر پر اپنے سر کو رکھ کے رو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کائنات میری امت کو بخش دے۔ فاطمہ نے سنا کہ 3 دن گزر گئے، میرے بابا رو رہے گئے، مدینہ کے لوگ پریشان ہیں، نقاب و حجاب اوڑھا، اوڑھنے کے بعد ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ میں امام حسین کو پکڑا اور لے کے چلی، اور چلنے کے بعد مولا علی کے ساتھ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا بابا 3 دن گزر گئے، مدینہ چل گئے، مدینہ کے لوگ رو رہے ہیں، مدینہ کے لوگ پریشان ہیں کہ میرے بابا دیکھیے امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، امام حسین پریشان ہیں، امام حسن بھی پریشان ہیں، اے میرے آقا اپنے سر کو اٹھائیے، مدینہ چل کے، مدینہ کے لوگ رو رہے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فاطمہ عرض کر رہی ہیں لیکن مصطفیٰ روتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ سر کو اٹھاتے نہیں ہے۔ فاطمہ عرض کرتی ہیں میرے بابا اگر آج آپ نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا تو فاطمہ بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے گی اور صبح قیامت تک نہیں اٹھائے گی۔ جب اتنا مصطفیٰ نے سنا تو اپنے سر کو اٹھا کر بولے فاطمہ اگر آج تم اپنے سجدے کا واسطہ نہ دیتی تو میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہیں جاتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طاہر ملت، شہزادہ حضور طاہر ملت، آمد حضور سید اختر میاں صاحب قبلہ زندہ باز۔ میرے آقا رات رات بھر تمہارے لیے روئے، تم اپنی ایک رات کو قربان نہیں کر سکتے، تم اپنا 5 منٹ کا وقت نکال کے مسجد نہیں جا سکتے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تم نے نماز کو چھوڑا، جیسے تم نے نماز کو چھوڑا تو زمانے میں تمہیں ٹھکرا دیا، ورنہ وہ بدر کا میدان بھی یاد ہے، وہ کربلا کا بھی میدان یاد ہے، وہاں نمازی تھے تو ہزاروں پر غالب آ گئے، آج ہم ہزاروں ہیں اس کے باوجود ہم پر غالب نہیں آ پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، کردار مصطفیٰ کو چھوڑا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا، ان بزرگوں سے دوری اختیار کر لی، زمانے نے ہمیں ٹھکرا دیا، لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ آج زمانے میں تمہاری اوقات کیا بچی ہے؟ جو چاہتا ہے اٹھا کے تمہیں مار لیتا ہے، جو چاہتا ہے گالی دے کے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے تو پھنسا دیتا ہے، جو چاہتا ہے جو چاہتا کر لیتا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ ارے کیا اس وقت نہیں تھے لوگ؟ کیا اب نہیں ہے؟ ایمان پہلے نہیں تھا یا اب نہیں ہے؟ قرآن پہلے نہیں تھا یا اب نہیں ہے؟ پہلے بھی قرآن تھا، اب بھی قرآن ہے، پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی ہیں، لیکن ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے اپنے حالات کو سدھار لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں کہ پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ میرے عزیزوں، آج زمانہ دیکھ رہے کہاں سے کیسے جو چاہتا کہہ دیتا ہے، کبھی اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، کبھی ہمارے ولیوں کی شان میں گستاخی ہو رہی۔ وسیم رضوی جیسا کم وقت وہ اٹھتا اور کہتا ہے کہ قرآن سے 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے، 26 آیتوں کو مٹا دیا جائے۔ اب تم ٹھنڈے دماغ سے یہ بات تو سن لیتے ہو، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ مومن ہونے کی علامت ہے؟ ارے مومن تو وہ ہے جو قرآن کی شان آ جائے، شان پر معاملہ آ جائے تو اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہیں گردنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تم کردار مصطفیٰ بنا لو، وہ خود تمہارے نام سے کانپنے لگیں گے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ کیا 26 آیتیں مٹائے گا؟ جب اس کا باپ یزید نہ مٹا پایا تو اس کی ناجائز اولاد یہ وسیم رضوی کیا خاک مٹائے؟ کوئی مٹا نہیں سکتا قرآن کو۔
ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا۔ مٹانے کی بات ان کے خاندان والوں کے لیے بھی کہی گئی تھی۔ آخری جملہ سنیں، کربلا کے میدان میں ایک بات کہی گئی تھی کہ آل محمد کو ہم مٹا دیں گے، آل رسول کو ہم مٹا دیں گے۔ کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا؟ ان کی اوقات ہے وہ مٹا دیں گے، ان کی اوقات ہے مٹا دیں گے۔ ہمیں اس کی کیا اوقات ہے وہ مٹا دے گا۔ رب کائنات نے زین العابدین کی نسل میں اتنا اضافہ کر دیا، اتنا اضافہ کیا، جو مٹانا چاہتے تھے وہ خود مٹ گئے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ ونش محمد دیکھنا چاہتے ہیں تو جائے بغداد مولا، غوث اعظم کی شکل میں وہ ونش کا مہکتا ہوا پھول تمہیں دکھائی دے جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ اسی ونش کا مہکتا ہوا پھول دیکھنا چاہتے ہیں تو اجمیر مولا چلا جائے، غریب نواز کی شکل میں دکھائی دے دے گا، اور مجھے کہہ لینے دیا جائے ارے اسی ونش کا مہکتا ہوا پھول اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سید سعید میاں کی شکل میں دیکھ لے، اور اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ دوں کہ مٹ گئے، مٹتے گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ بے شک بے شک۔ بس یاد رکھو میرے عزیزو، آج کا پیغام بس یہ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، اپنے حالات کو سدھارو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اپنے چہرے پر داڑیاں سجاؤ، بزرگوں سے محبت کرو، ان کی بارگاہ میں آ کے ذانو عطب خم کرو، ان سے مسائل سیکھو، ان کی زندگی کا طریقہ سیکھو، یہ سب آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب حضرت کی بارگاہ میں آئیں گے یہ وہ منزل آپ کو طے کرا دیں گے جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہم اپنے آقا سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس طریقے پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر ولی سے محبت کرتے ہیں تو ولی کا کردار ہمارے اندر ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں نا تو مصطفیٰ کا بھی کردار ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا حضرت کی موجودگی میں جو میں نے جملے بولے، اگر میرے بولنے میں شرعی اعتبار سے کوئی گناہ کوئی غلطی ہو گئی ہو میرے مولا اس کو معاف فرما دے، آئندہ اصلاح کی توفیق رفیق عطا فرما، اور جو میں نے بیان کیا ہے میرے مولا اس کا اجر ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔